السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آپ نے گزشتہ 2 ویڈیوز کلپ میرے سنے، اور وہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جو جہنم کے ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ تقسیم کرتے ہوئے بتایا کہ جو غیر مقلد ہیں وہ گویا کہ جہنم میں جائیں گے، اور بتایا کہ ان کے 3 نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان دنیا کا، وہ آپ نے پہلے کلپ میں سن لیا اس کا جواب۔ دوسرا نقصان انہوں نے بتایا قبر کا، اس کا جواب بھی آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں گزشتہ کل سن لیا ہے۔ اب یہ تیسرا اور آخری کلپ اس کے اوپر بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے عبدالواحد قریشی صاحب نے کہا کہ آخرت میں وہاں غیر مقلد جو ہیں وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم سنتے اور سمجھ لیتے تو ہم جہنم میں نہ جاتے۔ اب انہوں نے یہ کہ سن لیتے ہم اور سمجھ لیتے، اس کو اپنی طرف سے یہ کہہ دیا، یعنی ہم تقلید کر لیتے، جبکہ سننا کچھ اور ہے اور سمجھنا کچھ اور ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ یہی تو سمجھنا ہے، وہاں غور و فکر کرنا۔ لیکن یہ دیوبندی اور بریلوی لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، تم بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ گویا کہ یہ اپنے مقلدین کو قرآن کے سمجھنے سے، قرآن کے تلاوت کرنے سے روک رہے ہیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ قبر کے اندر ما دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، تو نے نہ سمجھا بھی نہیں اور تو نے پڑھا بھی نہیں۔ تو اصل تو پڑھنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یعنی تو نے فقہ نہیں پڑھی، فقہ پر عمل نہیں کیا، تو مقلد نہیں ہوا۔ کس طرح سے کھینچا تانی کر کے، جبکہ وہاں پر تقلید کی نفی رب تبارک و تعالی نے فرمائی کہ اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہو جائے، ایک امام کہے ایسے کرو، دوسرا کہے ایسے کرو، تیسرا کہے ایسے، چوتھا ایسے، ایک مولوی ایک مفتی کہے یہ کرو، دوسرا مولوی مفتی کہے نہیں یہ نہیں یہ کرو، تو قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب تمہارے درمیان مختلف رائے ہو جائیں تو اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانا یعنی قرآن کی طرف لوٹا دو، اور رسول کی طرف لوٹانا حدیث کی طرف لوٹا دو، وہاں سے مسئلہ حل کر لو۔ لیکن یہ کہتے نہیں، فقہ، جس نے فقہ نہیں پڑھی، جس نے فقہ نہیں سمجھی، جس نے فقہ پر عمل نہیں کیا، وہ جہنم میں گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گویا کہ تقلید پر زور دے رہے ہیں۔ تو ان کے سب سے بڑے مفتی اس وقت کے مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت کے اندر دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ صفحہ 63 پر فرماتے ہیں کہ یہ تقلید کا شرعی حکم نہیں ہے، شرعی امر نہیں ہے۔ جب تقلید کرنا شرعی حکم نہیں، شرعی امر نہیں، تو پھر یہ ملا مولوی اور یہ مفتی کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تقلید کرو، تقلید کرو، تقلید کے بغیر کیا نا جنت میں نہیں جاؤ گے؟ یہ کھینچا تانی کر کے شیطان نے کہا تھا نا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے پروردگار تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کی برائیوں کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کروں گا۔ یہ وہی آج کے مفتی شیطان کے کہے میں آ کر کے اور غلط باتوں کو بڑا مزین کر کے پیش کرتے ہیں، اور شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ ظاہری بات ہے ہر ایک یہی کہے گا کہ جہنم میں جائیں گے جو قرآن کو چھوڑ دے اور نبی کی سنت کو، حدیث کو چھوڑ دے، اور اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی فقہ جس میں ٹکراؤ ہے، جس میں
آپس کے اندر موافقت نہیں ہے کتابوں میں، ان فقہ کی کتابوں میں، تو پھر وہاں کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ یہاں یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیجئے، بہت سے بھائی ہمارے وہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے تقلید کس کو کہتے ہیں، مقلد کس کو کہتے ہیں، غیر مقلد کس کو کہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں پورا قرآن آپ چھان ماریں، تمام حدیثیں چھان ماریں، کسی صحیح حدیث میں یا قرآن میں تقلید کا لفظ کا حکم نہیں ہوگا، کسی حدیث میں نہیں ہوگا۔ وہاں پر اتباع ہے، اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کری، تقلید نہیں ہے یہاں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرنا، اتباع کرنا، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی مناسبت سے ہے کہ ان کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے، یہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے قرآن دلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ یہ ہمارے لیے دلیل ہے احادیث کے اندر۔ تقلید کس کو کہتے ہیں، مقلد کس کو کہتے ہیں؟ کہ ان کا استاد بتا رہا ہے کہ ایسے نہیں ایسے ہے، بغیر سوال کیے، بغیر استفسار کیے، بغیر یہ پوچھے اس کی کیا دلیل ہے، بس آنکھیں میچ کر کے عمل کر لو، یہ ہے تقلید۔ اور ایسا کرنے والے مقلد کہلاتے ہیں۔ لیکن غیر مقلد کن کو کہا جاتا ہے؟ جو صرف قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث کی روشنی میں اس کو مانتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ دلیل ہے، یہ حجت ہے ہمارے لیے، قرآن بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی۔ یہ فقہ جو ہیں 4 فقہ ہیں، بلکہ 5 فقہ ہیں، اور پانچوں کی پانچوں فقہوں کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل آپس میں ٹکراتے ہوئے ملتے ہیں۔ تو کس کو صحیح کہو گے، کس کو غلط کہو گے؟ ایک کہہ رہا ہے رات ہے، ایک کہہ رہا ہے دن ہے، کس کو مانو گے اور کس کا انکار کرو گے؟ ایک کہہ رہا ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو گے امام کے پیچھے تو جہنم میں جاؤ گے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، یعنی پڑھنی لازمی اور ضروری ہوگی۔ تو کس کی مانے کس کی نہ مانے؟ کیا ہی اچھا ہو پھر ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، جو یہ مفتی اور مولوی منع کرتے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھنا، تم بس انہی کے پاس جاؤ اور ان کی جھولیاں بھرتے رہو اور انہی سے سنتے رہو۔ نہیں، خود غور کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے یہ، اور پھر ساتھ ساتھ یہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے تو ان کو دل دیا ہوا ہے اور سمجھنے سے یہ قاصر ہیں، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں اور دیکھ کر کے پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن حق بات قرآن اور حدیث سننا ان کو پسند نہیں ہے۔ فقہ کو سننا، فقہ کو پڑھنا، فقہ پر عمل کرنا، بس وہی سارا کچھ لے کر کے چلے ہوئے ہیں کہ جیسے جانوں کا انہوں نے چکر سنایا، یہ باطل قصے کہانیاں سنائیں جو آپ نے سنی تھی ان کے بیان میں۔ میں تو یہی کہوں گا اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت کی، اور ہمارے تمام سننے والوں کو قرآن و سنت کی محبت اور توفیق عطا فرمائے۔